معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے کہ جھوٹی گواہی عام طور پر دی جاتی ہے، اور جو ہماری عدالتیں ہیں، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، آپ اس میں بالخصوص دے سکتے ہیں کہ معاملہ کسی کا ہوتا ہے اور کرائے کے اوپر 200 400 500 1000 روپے دہاڑی دے کر وہاں سے لوگ خرید لیے جاتے ہیں اور وہ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دے کے جو ہے یہ سارے معاملات ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں اس کام سے کہ کرائے کے گواہ کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، کرائے کے گواہ کہیں سے بھی آپ چاہیں آپ اسے لے سکتے ہیں، آپ کو کرائے کے اوپر گواہ مل جائیں گے، آپ صرف پیسہ دیں اور آپ کو جناب وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کام ہوگا تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب۔ اور مومن کی کیا پہچان ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ کبھی جھوٹی گواہی کی طرف آتا ہی نہیں۔ تو بندہ جو جھوٹی گواہی دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ پھر میں مومن نہیں ہوں، میرے اندر ایمان نہیں ہے، میرے اندر وہ اسلام کی جو خصلتیں ہیں میرے اندر وہ نہیں ہیں۔ تو جھوٹ ویسے عام طور پر بھی جو جھوٹ ہے اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی خوبصورت حدیث۔ آپ فرماتے ہیں سچ بولو، سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر جو نیکی ہوتی ہے وہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اور سچائی کے اوپر رہتا ہے اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹ سے بچے، یہ ایک عام جھوٹ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ تو عام جھوٹ سے بھی بچنے کا اللہ کے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ تو شہادت الزور جو جھوٹی گواہی ہے اس سے تو بلا اولا بچنا چاہیے۔ ہم کسی کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اور پھر سنی سنائی کے اوپر کان دھرتے ہیں، سنی سنائی کے اوپر کان دھر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک عام جھوٹ سے بچنے کا کہہ رہے ہیں ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچیں۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، جو جھوٹ ہے یہ گناہوں کی اساس ہے، گناہوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فجور بولا ہے وإن الفجور یہدی الی النار، اور پھر جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، اور فرمایا کہ پھر کوئی بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے ویتحری الکذب، پھر اسے مسلسل بولنا پڑتا ہے اور اسی کے اوپر وہ رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے ہم ویسے ہی مقولہ بنا ہوگا نا بھئی ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 اور بولنے پڑتے ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے۔ ایک جھوٹ بول دیا، اب اس کو پروف کرتے کرتے ہمیں 100 اور جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑتے ہیں۔ تو عام گفتگو میں جھوٹ بولنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، جبکہ شہادت الزور جو بوری جو جھوٹی گواہی ہے یہ تو کسی کی زندگی برباد کر دیتی ہے، یہ تو کسی کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ ہم تو جناب جھوٹی گواہی کے اوپر عام طور پر جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں، محلے دار چل پڑتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی عدالتوں میں چلتے ہیں۔ بچیں میرے بھائی، اس سے بچیں، یہ انتہائی کبھی حرکت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچویں چیز کو بیان کیا، فرمایا وَكِتْمَانُ شَهَادَتِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ، فرمایا کہ ایک پانچویں چیز یہ بھی پائی جائے گی ہمارے معاشرے میں کہ ہم سچی گواہی کو چھپا لیں گے، سچی گواہی کو چھپا لیں گے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے، بالخصوص عدالتوں میں ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں چند افراد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سچے گواہ ہوتے ہیں، عینی شاہد ہوتے ہیں، اور جج کے سامنے گواہی سے پہلے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی عام ہے، یہ بھی عام ہے۔ اور عام طور پر بھی ہمارے معاملات میں عام طور پر بھی جو سچے گواہ ہوتے ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، اور جو چرب زبان ہوتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ماحول پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب ہے۔
چھٹی چیز کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وظہور القلم، وظہور القلم، فرمایا قلم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، قلم ظاہر ہو جائے گی. اللہ اکبر. قلم ظاہر کا معنی کیا ہے؟ خط و کتابت بہت زیادہ ہو جائے گی، نشر و اشاعت بہت زیادہ ہو جائے گی، باتیں لکھی جائیں گی اور پھیلائی جائیں گی. قلم عام ہو جائے گا، قلم کا ظہور ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اور آج ہمارے اس معاشرے میں خط و کتابت، نشر و اشاعت دور دورہ ہے، اس کا دور دورہ. ہر موضوع کے اوپر کتاب، اور صرف ایک نہیں کتاب، ہزاروں کتابیں ایک ہی موضوع پر. وضو کا طریقہ 1000 عالموں نے اس کے اوپر کتاب لکھی. نماز کا طریقہ 1000 لوگوں نے اس کے اوپر خط و کتابت کی. وظہور القلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلم عام ہو جائے گی. اب تعلیم اتنی عام ہے، اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جن لوگوں کو اتنی تعلیم نہیں ہوتی تھی نا، اتنا شعور نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ نماز کے بڑے پابند ہوتے تھے، پکے ہوتے تھے. کچی مسجدیں ہوتی تھیں اور پکے نمازی ہوتے تھے، اور علم کی اتنی پختگی نہیں تھی. آج علم کی بڑی پختگی ہے. آج علم ہر بندے کے پاس ہے. ہر بندہ مفتی، شیخ الحدیث، علامہ، فہامہ، ڈاکٹر بننے کو وہ تیار ہے، لیکن اس کے پلے عمل والی کوئی بات ہے ہی نہیں. وظہور القلم، کلمیں عام ہو جائیں گی. قلم عام ہے، جس کا دل کرتا ہے قلم پکڑی، لکھنا شروع کر دیا. ہر کوئی لکھ رہا ہے، صحافی لکھ رہے ہیں، علماء لکھ رہے ہیں، ہر بندہ لکھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی. لیکن کسی سے پوچھ لیں علم، عمل کے بارے میں، عمل ہے ہی نہیں. عمل کی طرف نہیں آتے. ہم اگر گھوم پھر کے بھی سارا کا سارا اپنا جائزہ لیں تو جو عمل ہمارے اندر پایا جاتا ہے نا، وہ بھی بڑی مشکل سے صرف 5 نمازیں. 5 نمازیں گھوم پھر کے آئیں، پورا جائزہ لیں. اگر میں نمازی ہوں نا 5 وقت کا، تو صرف میری نماز کو یہ عمل اکیلا نہیں کافی. صرف ہماری شادی کو دیکھ لیں، بندہ کہے گا پتہ نہیں مسلمان بھی نہیں کہ نہیں، کیوں نہیں ایسا فہمی نہیں. فوتگی کو دیکھ لیں، شریعت کے مطابق نہیں. کوئی بھی چیز گھوم پھر کے آگے، مختصر میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ گھوم پھر کے اپنی مسلمانی کا، اپنے عمل کا ہم جائزہ لیں تو گھوم پھر کے صرف 5 نمازیں ہمارے کھاتے میں آتی ہیں، شاید کہ وہ بھی پوری نہیں. لکھنے کو ہر بندہ تیار ہے، وہ بھی لکھے گا، وہ بھی لکھے گا، وہ بھی لکھے گا، وہ بھی لکھے گا. ہر بندہ لکھ رہا ہے. ظہور القلم، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ کلمیں عام ہوں گی. ہر بندہ لکھے گا، ہر بندہ لکھ رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ لکھ رہا ہے. اور اب جو ہے وہ قلم کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ موبائل کی پیڈ ہم یوز کر رہے ہیں، یہ بھی قلم کا کام دے رہے ہیں. لکھ رہے ہیں، ڈیلی لکھ رہے ہیں. فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے والا صبح 7 بجے 8 بجے جب اس کی سو کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ کسی نہ کسی ایک قاری کی تلاوت لگا رہا ہوتا ہے. اور وہ تلاوت کیا ہوتی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ تلاوت لگا رہے ہیں، جبکہ وہ سونے والا، سو کے اٹھنے والا، اسے اتنا نہیں پتا کہ اقیموا الصلاۃ کا معنی کیا ہے. خود فجر میں آیا نہیں اور وہ تلاوت لگا رہا ہے اقیموا الصلاۃ، جس کا معنی نماز قائم کرو. لکھ رہے ہیں، چیزیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی سمجھداری کی باتیں ہو رہی ہیں موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر، بڑی بڑی سمجھداری کی باتیں. بندہ یہ سمجھتا کہ شاید اس سے اچھا بندہ، اس سے سمجھدار آدمی اور کوئی ہے ہی نہیں. صرف لکھ رہے ہیں اور وہ ہاتھ تک ہے کہ صرف لکھا، باقی کوئی عمل نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، یتقارب الزمان
وَيَكْثُرُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحَّ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، بہت قریب، اتنا قریب ہو جائے گا. آپ پچھلے جمعے میں آئے تھے، یہ جمعہ آتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، جمعہ آ گیا. آپ آج جمعے میں آئے، اگلا جمعہ آتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جمعہ آ گئے. یتقارب الزمان، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دنوں کے برابر. اور دن کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی ڈیلی کم ہو رہی. یتقارب الزمان، وقت سکڑ گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَيَكْثُرُ الْعَمَلُ، عمل ہوگا ہی نہیں، عمل والی کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ عمل کر لے. وَيُلْقَى الشُّحَّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور قیامت کی نشانی لوگوں کے اندر یہ ہوگی کہ بخیلی ان کے اندر ڈال دی جائے گی، بخیل بن جائیں گے. جبکہ مسلمان کا کام بخیل ہونا نہیں ہے. سورہ فرقان میں جو اللہ رب العالمین نے ایک پورا نقشہ کھینچا نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ سارا کا سارا آگے چل کے اللہ رب العالمین مومنوں کی، عباد الرحمن کی جو صفات بتا رہے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مومن بخیل نہیں ہے. وَيُلْقَى الشُّحَّ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمل بھی کم ہوگا اور بخیلی بھی عام ہو جائے گی. اور آج ہمارے معاشرے میں بخیلی عام ہے. لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن کوئی ایک بندہ سوالی دروازے کے اوپر آ جائے، 10 روپے بھی بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، بڑی مشکل سے. اللہ اکبر. اور ادھر دوسری مثال یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی پکائی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازے پر سائل آیا، کہا کہ اٹھا کے دے دو، دوسری پکائی. پھر سائل آیا، کہا کہ اسے اٹھا کے دے دو، تیسری پکائی. پھر سائل آیا، اٹھا کے اسے دے دو. اب گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹکڑے پڑے ہوئے اور بھگو کے ان کو کھا رہے ہیں. ایک طرف مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی یہ صورتحال ہے، اور ایک طرف ہم مسلمان ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس زیادہ، لباس ہمارے پاس زیادہ، کپڑا ہمارے پاس زیادہ، بلڈنگیں ہمارے پاس زیادہ، کوٹھیاں ہمارے پاس زیادہ، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ بخیلی عام ہے. مسلمان بخیل ہو گئے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو بخیلی کو اختیار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس سے بخیلی کرتا ہے. اس لیے کہ تم اللہ کی راہ میں جب دو گے نہیں تو اللہ تمہیں کیسے دے گا؟ جب تم بخیلی کرو گے تو اللہ رب العالمین بھی روک لے گا کہ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يكونن في امتی اقوام لا يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جامع کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يكونن فی امتی اقوام، میری امت میں بہت ساری قومیں اس طرح کی ہوں گی، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے، لا يستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پہلی بات، لا يستحلون الحر، فرمایا کہ زنا کو حلال قرار دے دیں گے کہ زنا حلال ہے. والحریر،
اور ریشم کو یہ حلال کر لیں گے کہ ریشم بھی ان کے اوپر حلال ہے، والخمر شراب کو بھی اپنے اوپر حلال کر لیں گے کہ شراب بھی حلال ہے، والمعازف اور فرمایا کہ گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں ان سب کو وہ حلال کر لیں گے کہ یہ سب حلال ہے۔ لَيَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ حِرَّ وَالْحَرِيرَ لام تاکید کا ہے، ضرور کریں گے۔ لَيَسْتَحِلُّونَ کے اوپر جو لام زبر لا ہے، لَيَسْتَحِلُّونَ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور کریں گے، ضرور حلال کریں گے، زور لگا کے کریں گے، یہ معنی اس کا تاکید کے ساتھ۔ اور پیچھے بھی کیا کہا؟ لَيَكُونَنَّ، یہ اس سے بھی بڑی تاکید، لام تاکید اور نون سکیلہ دونوں بات کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور بھی ضرور ہوں گے، ضرور بھی ضرور ہوں گے۔ میں گرامر سے بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں معنی کا پتہ ہے کہ معنی کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ معنی کیا جاتا ہے، اور اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہوتی۔ بعض لوگ تو صرف حدیث سنائیں گے نا اور عبارت بھی نہیں پڑھتے، بعض اس طرح کے لوگ ہیں کہ انہیں عبارت تک نہیں آتی اور صرف خالی ترجمہ جو ہے وہ سنا دیں گے کہ یہ ترجمہ ہے، اردو جو ہے وہ سنا دیں گے، بات کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، اللہ کہتے ہیں ضرور بھی ضرور جو ہے میری امت میں سے اس طرح کے لوگ نکلیں گے۔ پھر دوبارہ فرمایا لَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، کہ ضرور لگا کے، زور لگا کے، کوشش کر کے وہ فتویٰ دے دیں گے کہ زنا جائز ہے، والحریر ریشم جائز ہے، والخمر شراب جائز ہے، والمعازف گانے بجانے جائز ہے۔ اور آج میں اپنے اس ماحول میں جب دیکھتا ہوں، جب میں بیانات سنتا ہوں، میں سوشل میڈیا کا جب استعمال کرتا ہوں اور اس کے اوپر سنتا ہوں اللہ اکبر، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ زنا کو نام دیا گیا انٹرٹینمنٹ کا کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے اور جسم کی ایک ضرورت ہے، وہ کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرما رہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ فحاشی کا کام بھی ہے اور برا راستہ ہے۔ زنا کرنے والے کے چہرے سے اللہ نور اٹھا لیتا ہے، اس کے چہرے سے نور نکل جاتا ہے، مال کی بربادی ہوتی، عزت کی بربادی ہوتی۔ لا تقربوا الزنا، زنا کسی صورت میں بھی حلال نہیں کیا گیا، حالانکہ سور جو ہے، سور حرام ہے نا، سور حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ چار چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر یہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ چار چیزیں، انما حرم علیکم المیتۃ، جو خود بخود جانور مر جائے وہ حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اور اسے دم مسفوح نکلتا ہے وہ حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے اور غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا حرام ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر بندہ مجبور ہو جائے نا کہ موت قریب ہے، کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تو سور کھا سکتا ہے، سور کھا سکتا ہے، غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا کھا سکتا ہے۔ کب؟ جب حلال اس کے بعد دستیاب نہیں ہے اور قریب ہے تو وہ مر جائے گا، اس کی موت قریب آ رہی ہے، اسے کچھ بھی نہیں مل رہا، سور کھا لے صرف اتنا کہ جان بچ جائے، لیکن زنا کسی صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسے حلال نہیں قرار دیا۔ زنا سے بچنا ہے تو ایک ہی حل دیا، نکاح کرو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جو تمہیں مسلم معاشرے میں عورتیں بھلی لگتی ہیں کرو شادی اس سے، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن زنا کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اللہ فساد فی الارض اور فحاشی جو ہے اسے پسند نہیں کرتا، اور یہ فحاشی کا کام ہے۔ لَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، فرمایا کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ زنا کو بھی حلال کریں گے
والحریر، اور ریشم کو بھی. اور لوگ جو ہے وہ ریشم پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بوسکی پہنتے ہیں اور نام رکھ لیتے ہیں، نہیں نہیں یہ وہ 2 گھوڑا بوسکی نہیں، یہ چانا کی بوسکی ہے، یہ وہ والی نہیں، یہ فلاں والی ہے. وہ اصل اس بہانے میں اصل کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. حالانکہ بوسکی پہنا مسلمان مرد کے اوپر حرام ہے، بھلے اس کی شادی ہو، بھلے اس کا بیاہ ہو، اس کا نکاح ہو، اس کی منگنی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی موقع کے اوپر وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اور پھر ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، وہ حدیث بعد میں بھی آئے گی. شادی کے موقع پہ یہ حرام والا سوٹ جو ہے وہ پہن کے، ریشم کا سوٹ پہن کے، اور ساتھ میں رنگ جو ہے وہ بھی سونے کی پہنی ہوتی ہے. بھائی تیری شادی ہے، بھلے امیر گھرانے میں ہے، تو ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، تو کھرب پتی ہے، جتنا مرضی امیر ہے، لیکن جس چیز کو اللہ نے تیرے اوپر حرام کیا نا وہ تو نہیں پہن سکتا. لا يستحلون الحر والحریر والخمر، جس طرح زنا کو حرام کیا، جس طرح سونے کو حرام کیا، جس طرح ریشم کو حرام کیا، اسی طریقے سے الخمر، شراب، اللہ رب العالمین نے شراب کو بھی حرام قرار دیے. ایک سکالر کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ حرام نہیں ہے، رجس سے کہا گیا، رجس نجس کو کہتے ہیں، لہذا اتنی سی پی جا سکتی ہے کہ جس سے انسان کی عقل جو ہے وہ خراب نہ ہو. عقل خراب نہ ہو، صرف اتنی سی پی جا سکتی. اب اس نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ وہ منکرین حدیث ہے. اگر اس نے حدیث پڑھی ہوتی تو حدیث اس کی ذہن میں آتی، اللہ کے نبی کا فرمان ذہن میں آتا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. سبحان اللہ. یار اللہ کے نبی نے ایسی ایسی باتیں بیان کر دی ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ بھی کہہ دیا ما اسکر کثیرہ، 1 لیٹر کی بوتل جو ہے وہ شراب کی اگر تجھے نشہ چڑھاتی ہے نا، فقلیلہ حرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا 1 گرام بھی حرام ہے. 1 لیٹر سے اگر تجھے نشہ چڑھتا ہے تو اس کا 1 گرام بھی حرام ہے. 1 کپی پینے سے تجھے نشہ چڑھتا ہے، 1 چمچ بھی پینا اس کا تیرے اوپر حرام ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ما اسکر کثیر فقلیلہ حرام، کہ جس کی زیادہ مقدار تجھے نشہ چڑھائے اس کی کم مقدار بھی تیرے اوپر حرام ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے، زبانیں مطہر سے بیان کروائیں کہ بیان کرو اور مسلمانوں کو سمجھا کے جاؤ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی ہیں. اب اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بندہ ادھر ادھر کی کوشش کرتا ہے تو یہ یاد رکھے وہ الحاد کو اختیار کرتا ہے، وہ الحاد کرتا ہے، وہ ملحد بنتا ہے. اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے، کوئی قرآن کی دلیل نہیں، کوئی حدیث کی دلیل نہیں، صرف بیٹھے ہوئے اپنی مرضی سے بیان کریں، جو ذہن میں آیا اسے بیان کر دیا. اسلام، دین اسلام دلیل مانگتا ہے، وہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے ہی چل رہا، دلیل ہونی چاہیے ہر بات کی. تو یہ جو شراب ہے یہ بھی حرام، زنا بھی حرام، ریشم بھی حرام، سونا بھی حرام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات بیان کی، بات کو ختم کرتے والمعازف، اور گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں سارے حرام ہیں، سارے حرام. اور ڈاکٹر غامدی کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فی نفسی ہی حلال ہے، فی نفسی ہی، میوزک جو ہے فی نفسی ہی حلال ہے. الاشراق کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی کتابیں مختلف جو اس نے لکھی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فی نفسی ہی حلال ہے. اور دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بڑی خوبصورت جو ہے وہ آواز دی تھی، تو ان کی آواز میوزک تھی. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں یار کیسے کیسے لوگ جو ہیں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. بات یہ ہے، میں یہ جو چیز کہتا ہوں نا، میں نے اپنے پہلے خطبے میں کہی تھی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جوہلا، جاہل قسم کے لوگ جو ہیں ہمارے ممبروں کی اور سٹیج کی زینت بنیں گے. اور کیا کریں گے؟ وہ اس طریقے سے حملہ آور ہوں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور تب پتہ چلے گا جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور قبر میں سوال ہوگا. اس وقت بندہ کہے گا کاش اتخذتم عن الرسول سبیلا،
اللہ کے نبی کا طریقہ میں نے پکڑا ہوتا. کاش یوں حملہ آور ہو رہے ہیں، یوں حملہ آور ہو رہے ہیں کہ ایمان کو بگاڑ دیا، الحاد کو پیدا کر دیا، ملحدین بن گئے، مستشرکین بن گئے. اللہ کے نبی کی بات کا انکار، حدیث کا انکار کہ اللہ کے نبی کی حدیث کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی تواتر نہیں، کوئی متواتر نہیں. خبر احاد کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے. جبکہ یاد رکھیں قرآن کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک حدیث کو نہیں سمجھیں گے. اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہے عربی زبان کے مالک تھے، عربی زبان کی. قرآن بھی عربی میں اترا ہے، صحابہ کی زبان بھی عربی ہے، اور فصاحت و بلاغت کے وہ امام تھے. فصاحت و بلاغت کے امام، وہ جو اس دور کے لوگ تھے، بڑے فصیح اللسان تھے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ سارا اگلا فرمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بیان کیا. اب وہ ایک صحابی نے خود اسے پڑھا، خود پڑھنے کے بعد دو دھاگے لیے، ایک سفید دھاگا ایک کالا دھاگا. دونوں دھاگے لے کے اپنے جناب تکیے کے پاس رکھے اور تکیے کے پاس وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے رہے. تو صبح کے ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی میں نے یہ دو جو ہے وہ اپنے تکیے کے بعد دو دھاگے لیے تھے، ایک سفید ایک کالا، میں نے اس طرح سے رکھا ہے. تو اللہ نے یہ کہا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر کے ٹائم میں سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہوگا تو فجر کا ٹائم ہوگا. مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مطلب نہیں جڑا تو سمجھے. اس سے مراد ایک فجر صادق ہے اور ایک فجر کاذب ہے. فجر کاذب سے کہ فجر صادق داخل ہوتی ہے تو وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس کی نماز ہم 3:55 پر ادا کرتے ہیں، یہ فجر صادق. حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہ خیط الابیض 3:14 پہ ہوتا ہے اور خیط اسود 3:14 سے پہلے ہوتا ہے. جب خیط ابیض اسود ہوتا ہے اس وقت آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی خیط ابیض ہوتا ہے، سفید دھاگا وہ نکلتا ہے، تو پھر کیا آپ کرتے ہیں؟ پھر مؤذن آتا ہے اور اذان دیتا ہے اور آپ سمجھ آتے ہیں کہ افطاری سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے بات سمجھائی. یعنی کہ جو فصیح اللسان عربی لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنے میں دشواری تھی، حالانکہ قرآن ان کے اوپر اترا، اس قوم پر اترا، اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں، قرآن اتر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا انتہائی اہم ہے، وگرنہ آپ سمجھ نہیں سکتے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں ورنہ آپ جا نہیں سکتے. مختصر اور آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. جو بندہ منکر حدیث ہے نا وہ اکیلا وضو کا طریقہ نہیں دکھا سکتا. جو بندہ بھی منکر حدیث ہے، حدیث کا انکاری، اللہ کی قسم میں اتنی بڑی اس ممبر پر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کہ وہ وضو کا طریقہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ قرآن میں وضو کا طریقہ ہے ہی نہیں. ابھی تو بڑے مسائل ہیں نا، بڑے اس میں بہت ساری پیچیدگی ہیں. تو قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی فالو کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے. ایسے ہی سوشل میڈیا سے پکڑا کے اسکالروں کو سمجھ لینا کہ یہ ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے، یہ انشاءاللہ یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ علماء کو لے جائے گا. جب علماء چلے جائیں گے پھر جہالت عام ہو جائے گی. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے علماء کی قدر جو ہے وہ جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو صحیح معنی کے اندر جو ہے وہ دین ملے گا. میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا، علماء حق کی بات کر رہا ہوں. علماء حق کو بھی پہچانیں اور پہچان کے ان سے محبت کو بڑھائیں، اپنی مجلس ان کے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس نے بھی علماء حق کو پہچانا ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے وہ قیامت کے دن سرخرو ہو کر ہی آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے.